السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، رواه البخاري ومسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ برادران اسلام، معزز ناظرین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس کا موضوع ہے کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے، بے برکت ہے؟ کیا سفر کے مہینے میں کوئی نیا کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ کسی نئے گھر میں شفٹ ہو سکتے یا نہیں؟ شادی بیاہ کر سکتے یا نہیں؟ کیونکہ آج مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو سفر کے مہینہ کو منحوس سمجھتے، اسے بے برکت سمجھتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، نئے گھر میں شفٹ نہیں ہوتے، نیا کاروبار شروع نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، آپ جو بھی کام کرو گے برکت نہیں ہوگی، شادی ٹوٹ جائے گی، بچے اچھے نہیں ہوں گے، بزنس برباد ہو جائے گی، آپ زیرو پہ آ جاؤ گے۔ اس لیے لوگ محرم سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم اس کی حقیقت قرآن اور حدیث کی روشنی میں سماعت فرماتے ہیں۔ سفر یہ اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، اور جس طرح سے باقی سال کے 11 مہینے شوبھ ہیں، اچھے ہیں، اسی طرح سے سفر کا مہینہ بھی بابرکت ہے، منحوس نہیں ہے، اشوبھ نہیں ہے۔ اصل میں یہ شوبھ اور اشوبھ کا جو عقیدہ ہے یہ زمانے جاہلیت میں مشرکین مکہ کے ہاں موجود تھا، اسی طرح سے سابقہ انبیاء کی قومیں میں موجود تھا، اور آج ہندوؤں کے ہاں موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہندوؤں سے، مشرکین سے مسلمانوں میں آتی گئی، اور مسلمانوں نے اسے اخذ کر لیا، جبکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ کوئی مہینہ یا کوئی دن یا کوئی چیز یا کوئی گنتی یا کوئی جگہ اسلام میں منحوس نہیں ہوتی۔ نحوست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب نبی سے ہے لیکن تعلیم پوری امت کے لیے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، خیر دینا چاہے، بھلائی دینا چاہے، تو کون ہے وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھلائی کو روک دے؟ کوئی ہے؟ جواب نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، خوب خوب نوازتا ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے، یہ سورہ یونس کی 107 نمبر کی آیت ہے، اس آیت کریمہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نفع و نقصان کا مالک کوئی مہینہ یا کوئی دن یا کوئی جگہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہی دیتا ہے، وہی نوازتا ہے، وہی چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، وہی محروم بھی کرتا ہے۔ خیر و شر یہ جگہ میں نہیں، مہینوں میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ وہ دعا ہے جو ہم لوگ عام طور سے سلام پھرنے کے بعد اذکار میں پڑھتے ہیں: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، تو جسے دینا چاہتا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور تو جسے روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے
کہ حقیقت میں لینا دینا، نفع نقصان، فائدہ گھاٹا، یہ ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ کسی جگہ سے یا کسی مہینہ سے یا کسی انسان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ خواہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، خواہ بچہ پیدا ہو یا بچہ مر جائے، خواہ بیٹا کامیاب ہو جائے یا بیٹا ناکام ہو جائے، انسان کو نوکری ملے یا نہ ملے، روزی روٹی میں برکت ملے یا نہ ملے، تجارت بالکل آسمان کو چھو جائے یا فلاپ ہو جائے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مخلوق کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا عدوہ، بیماری کا لگ جانا، ولا طیرہ، نہ بیماری کا لگنا ہے اور نہ چڑیوں کے اڑنے میں کوئی بدشگونی یا نحوست ہے، ولا حامہ، اور نہ الو کی آواز میں کوئی بدشگونی ہے، ولا سفر، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ دیکھیے اس حدیث کا آخری لفظ ہے، اس کی شرح میں کبھی بعد میں کروں گا، اس کا آخری لفظ ہے ولا سفر، کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اصل میں اس حدیث کے اندر پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے قبل زمانے جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ سفر کے مہینے کو جو منحوس سمجھتے تھے، بدشگونی لیتے تھے، بے برکتی لیتے تھے، پیارے نبی نے اسی کی تردید فرمائی ہے کہ کوئی مہینہ، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، بے برکت نہیں ہوتا۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو بھٹکول یقین ہے، بھٹکول ایمان ہے، جن کا ایمان اللہ تعالیٰ پہ نہیں ہے، جن کا بھروسہ اللہ پہ نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں اور بدشگونی لیتے ہیں۔ آج کل بھی ہم لوگ کے گاؤں گھر میں ہے، اگر آپ سفر پہ نکلیے، اگر کالی بلی راستہ کاٹ دے گی تو خلاص لوگ سفر نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ گھر سے نکلے، کسی عورت نے ٹوک دیا، فلانے نے مجھ کو ٹوک دیا، تو وہ سفر نہیں کرتا۔ اگر وہ چلے بھی گئے، اگر راستے میں گاڑی گر گئی، ایکسیڈنٹ ہو گئی، فائدہ نہیں ہوا، تو جھٹ سے کیا سوچتے ہیں کہ گھر سے نکلتے ہوئے کالی بلی راستہ کاٹ کے چلی گئی تھی، یا فلاں آدمی جو ہے مجھے ٹوک دیا تھا، یا کوا جو ہے کاؤں کاؤں کر رہا تھا، تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے مجھے بے برکت ہو گئی، مجھے فائدہ نہیں ملا۔ ایسا عقیدہ آج بھی موجود ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس عقیدے سے توبہ کرو۔ اسلام کے اندر میں نحوست کا، بدشگونی کا، اشوب سمجھنے کا نہ کوئی دن ہے، نہ کوئی مہینہ ہے، نہ کوئی چیز ہے۔ دراصل یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے، زمانے جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ ہے، اور سابقہ قوموں نے بھی نبیوں سے اس طرح سے بدشگونی لینے کا یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ہم مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ العالمین، تو مجھے اور آپ سب کو، سارے بھائیوں کو، ساری بہنوں کو بدشگونی کے عقیدے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اسلام میں منحوس یا بدشگونی یا نحوست کچھ بھی نہیں ہے، اس عقیدے پہ ہمیں جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اگلے درس میں انشاءاللہ نحوست کی تاریخ اور زمانے جاہلیت کے اندر میں اور سابقہ قوموں میں کس طرح سے موجود تھا، میں اس پر روشنی ڈالوں گا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان کی مکمل طور سے تردید بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔